اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائی۔ ہوں بیڑا بڑی توجہ چاہنا میں بس تھوڑے سوک واسطے تھوڑا میں کلام پڑھیا، ہوں میں گل سمجھان واسطے اینا پینڈا کر کے آیا تے تہاڈی مہربانی تسی ایک کان جو سننی ہے تے دوسرے نوں بند رکھنا ہے، ادھروں کڈنی نہیں۔ ایک جو سننی ہے تے دوسرے چ ہتھ رمنا ادھروں نکل نہ جائے، سمجھا رہی گل دی؟ پوری توجہ چاہنا، پوری توجہ۔ حاضرین گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا شادی ہو تب بھی میلاد، کو مر جائے تب بھی میلاد، ربیع الاول آ جائے تب بھی میلاد، کو 10واں 40واں ہو تب بھی میلاد۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ بندے سمجھتے ہیں کہ خرے اسی چلے ہیں ہر ویلے ایک ہی کام، مر جائے خوشی ہوئے تو وہ بھی میلاد، غمی ہوئے پھر بھی میلاد۔ اصل میں یہ مسئلہ میرا ہے، مسئلہ توجہ فرما رہے ہو تجھے؟ یہ مسئلہ میرا ہے۔ میلاد ہم مناتے ہیں، لنگر ہم پکاتے ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، بازار ہم سجاتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے ہم لگاتے ہیں۔ تو یہ فتوے نہ لگا، مجھ سے پوچھ لینا یار یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ یہ جب مسئلہ میرا ہے تو بتانے کا حق بھی مجھے ہی دے نا۔ تو جو کر رہے ہو تسی، یہ میں کرتا ہوں نا، میں خرچہ کرتا ہوں، میں پاگل ہوں؟ مجھے عقل نہیں ہے؟ جب یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں تو میرے سے پوچھ تو لینا بھائی یہ تو کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ اگر میں تمہیں مطمئن نہ کر پاؤں تو پھر فتویٰ لگا لینا۔ تو اگر مسئلہ ٹھیک ہو تو پھر تو بھی ہمارے ساتھ مل کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگا۔ باتیں تو دو ہی ہیں نا، دو ہی باتیں ہیں نا بھائی، تیسری نہیں ہے نا۔ میلاد ہم مناتے اس لیے ہیں، میلاد کا معنی کہ سرکار کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار کی تشریف آوری کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سرکار کا میلاد کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جو سرکار کی ولادت کا ذکر کرے اللہ اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے، رحمت کا دروازہ کھولے تو سبحان اللہ منشاء کہ آ ہی جانی چاہیے۔ نالے سبحان اللہ کھڑنا ماحول بھی بہتر ہو جاتا ہے تو طبیعت بھی ٹھیک رہتی۔ تو جو فرما رہے ہو بھی اللہ تعالیٰ سارے رحمت کے دروازے تیرے حال تے میرے حال پہ کھول دے، تو میں اگو ستا رہا کھڑے کھلیا کہ نہیں کھلیا؟ دروازہ رحمت کا کھلے تو سبحان اللہ آ جائے تو بہتر ہو جاتا ماحول۔ میلاد ہم کس لیے مناتے ہیں؟ سرکار کا ذکر، سرکار کی آمد کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، میرا مزاج بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں سارے ساتھ، مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، طریقہ میرا اپنا۔ میلاد سرکار کی آمد کا ذکر، سرکار کی ولادت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں اور اس لیے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کہ جو بھی سرکار کی ولادت کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس کام سے رحمت کے دروازے کھل جائیں اور بندہ لعنت سے بچ جائے وہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ لعنت کا معنی کوئی گالی نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ کسی کو لعنتی کہہ دیا تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، دو باتیں ہیں، تعرف الاشیاء بأضدادها، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، ضد سے پہچانی جاتی ہیں، ایک رحمت اور دوسری ہے لعنت۔ یہ دونوں چیزیں ایک بندے پر بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ رات بھی ہو اور دن بھی ہو، اگر رات ہے تو پھر دن نہیں ہوگا، اگر دن ہے تو پھر بولیے ذرا رات نہیں ہوگی، رحمت ہے تو پھر لعنت نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندے پر اللہ کی رحمت ہے تو پھر لعنت، اور اگر لعنت ہے تو پھر رحمت۔ میلاد کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔
اور جو نہ کرے اس کے لیے میں کوئی بات نہیں کرتا، وانڈا آپ ہی کر لو. سبحان اللہ. اتنے بھی بن دی تسی توجہ کر کے گل میری سن نہیں رہے صحیح. مزہ نہیں آتا. جس پہ رحمت ہوگی اس پہ لعنت نہیں ہوگی، اور جس پہ لعنت ہوگی اس پہ رحمت. جو میلاد کا ذکر کرے، میں حدیث کی عبارت پڑھی ہے، سٹے مارنا میرا مزاج نہیں ہے، پتہ آپ جانتے ہیں. حدیث کی عبارت میں نے پہلے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ میں تھوڑا ماحول بنانے کے سمجھاتا ہوں، پھر ادھر آتا ہوں. سرکار کی آمد کا، ولادت کا، میلاد کا ذکر کرنے والوں کی طرف اللہ تعالی رحمت کے سارے دروازے کھولتا، اور جس کام سے رحمت کے سارے دروازے بندے کی طرف اللہ کھول دے. ایمانداری نے دس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ ہی دس، میرے کو نہ پوچھ، تو آپ ہی دس. ایک دوسرا، سرکار کے میلاد اور آمد کا تذکرہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جو سرکار کا ذکر کرتا ہے. یہ سرکار کے سامنے ہویا ہے تے سرکار نے دعاواں دتیاں نے، جڑا میں تمہیں سمجھانا پیا مسئلہ، کہ سرکار دعاواں دتیاں نے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی میلاد النبی منان والے جو سرکار کا ذکر ولادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ان کو نجات عطا فرمائے. یہ تین گلیں ہی ہر مسلمان چاہتا ہے، چوتھی ہے کوئی نہیں. ہر بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھتا ہے بھائی؟ اللہ معافی دے چھڑے، اللہ اپنی رحمت کر دے، عذاب تو بچائے. روزہ رکھتا بھائی سارا دن بھوکا گھوم رہا ہے، کیوں نہیں پانی پیندا تے کیوں روٹی نہیں کھاتی؟ میرا خیال ہے کہ میں بھوکا رہاں تے اللہ تعالیٰ میرے تے رحمت کر دے گا. یہی سوچ، ایک خیال ہے. وہ اتنے پیسے لگا کے جاتا ہے ادھر سعودی عرب، ایک پتھر کا گھر ہے اس کے گرد چکر لگاتا ہے، پھر دو پہاڑوں کے اندر دیوانہ وار بھاگتا پھرتا ہے، سر سے بال اتار دیتا ہے، کپڑے اتار کے دو کپڑے باندھ لیتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے بخش دے. ہر کام بندہ رحمت طلب کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے اور نجات چاہتا ہے. یہ جتنے نیکی کے اعمال ہم کر رہے ہیں ان کے پیچھے راز یہی ہے. یار کیوں چیخ مار دا بار بار، چیخ کیوں مار دا بار بار؟ یہی ہے. تو یہ شادی پہ، کل پہ، 10ویں پہ، 40ویں پہ جب بھی ٹائم مل جائے یہ سرکار کی ولادت کا ہم ذکر اس لیے کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی بخشش ملتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرماتا ہے جہنم سے اور جنت عطا فرماتا ہے. حدیث شریف جس کی میں نے تلاوت کی، کتاب کا نام ہے الدر المنظم. ذوق صاحب کیا نام ہے؟ یہ ساڈے جمن تو پہلے لکھی گئی، ساڈے جمن تو پہلے. لکھنا والے کا کہنا ہے عبد الحق الہ آبادی. کیا نام ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے، عبارت کیا ہے؟ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کیا مررت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الى بیت عامر الانصاری. میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں، یہاں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے، اس لیے یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں نے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوما ہے پھر ادا ہوئے. یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ وہ لفظ جب ادا ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پھول کی پنکھڑیوں سے خوبصورت نرم و نازک اور خوشبودار ہونٹ جب ہلتے ہیں، پھر وہ ما ینطق عن الہویٰ والی زبان جب حرکت میں آتی ہے تو یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں.
چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ مررتو مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، کہتے ہیں کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، میں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے الی بیت عامر الانصاری، حضرت عامر انصاری جو صحابی رسول ہیں ان کے گھر گئے۔ کدھر گئے؟ حضرت عامر انصاری کے گھر، حضرت ابی درداء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ کان یعلم، ایک تو ہوتا ہے نا بیان کرنا، صرف تقریر کرنا، تقریر وچ بندیاں نو اوڈی گل سمجھ نہیں آندی،